السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے محرم الحرام کے بارے میں، کہ اس کی جو تاریخ میں اس کے بارے میں کیا کیا واقعات ہو چکے ہیں محرم میں۔ محرم الحرام تاریخ کے آئینے میں محرم الحرام جو ہے وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ کو محرم اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس میں جنگ و قتال وغیرہ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یکم محرم کو حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، جبکہ 10 تاریخ کو واقعہ کربلا پیش آیا، جس میں نواسۂ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ اچھا، اب جو 9 اور 10 محرم ہے، یعنی 10 محرم کو کیا کہا جاتا ہے؟ عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن بہت معظم ہے، جس میں درج ذیل اہم واقعات ہوئے۔ اب اگر ہم اس کی جو بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے اس کے بارے میں بات کریں کہ جو سٹارٹ سے ہی محرم میں کون کون سے واقعات ہوئے ہیں، تو ہم وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب عاشورہ یعنی 10 محرم کو کون کون سے واقعات ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی، آسمان سے پہلی بارش بھی ہوئی، تو وہ کب ہوئی؟ 10 محرم کو یعنی عاشورہ کے دن۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن آسمان، پہاڑ، قلم اور کرسی وغیرہ کو پیدا کیا۔ عاشورہ کے دن ہی اصحاب کہف نے کروٹ بدلی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل کے لیے اسی دن دریا پھاڑا گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اسی دن ہی فرعون کی قید سے نجات ملی تھی۔ قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ اب عاشورہ کے دن کو جو ہے بہت زیادہ اسلام میں فضیلت اور اہمیت دی گئی ہے۔ عاشورہ کے دن جب ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10ویں محرم کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے 10,000 فرشتوں کی عبادت اور 10,000 شہداء کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اپنی رحمت اور برکت کے نزول کے لیے منتخب کر لیا، تو اس کا تقدس یہ ہے کہ اس دن کو اسی کام میں استعمال کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ مطلب اس دن زیادہ سے زیادہ عبادت وغیرہ کی جائیں، روزہ رکھا جائے اور اس کو عبادت میں ہی گزارا جائے اس دن کو۔ اب چنانچہ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن روزہ رکھنا گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اب اس میں ایک اور مسئلہ بھی آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب بھی عاشورہ کا دن آیا آپ روزہ رکھتے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ 10 محرم کو ہم روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ جو یہودی تھے وہ اس لیے 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے کہ انہیں اسی دن ہی کیا ہوئی؟ فرعون سے نجات دی گئی تھی، یعنی اسی دن ہی ان کی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی اور انہیں فتح حاصل ہوئی تھی۔ اس لیے کیا کرتے تھے یہودی 10 محرم کے دن روزہ رکھتے تھے اور وہ اپنی طرف سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملاؤں گا، 9 محرم یعنی 10 سے پہلے 9 کا، یا پھر اگر 9 کا نہیں رکھا تو اس کے بعد 10 کے بعد جو 11 محرم کا روزہ ہے وہ بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن اگلے سال عاشورہ کا دن آنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ کو اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی۔ اس لیے صحابہ کرام نے عاشورہ کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا اور 9 محرم یا پھر 11 محرم کا روزہ ملا کر 10 محرم کے ساتھ رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا۔ یہ جو ہے یہ سارا ہسٹوریکل اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ 10 محرم الحرام کی اسلام